حضرت امام عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصلی مبارک حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے اپنے ایک مرید کو دیا اور وصیت فرمائی کہ اس کو حفاظت سے رکھنا اور اپنی رحلت کے وقت کسی معتمد اور قابل اعتبار شخص کو دے دینا، اور اس کو وصیت کرنا کہ وہ بھی بوقت رحلت کسی دوسرے شخص کو دے دے۔ اسی طرح 5ویں صدی کے درمیان تک یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ غوث اعظم جن کا نام نامی اس میں گرامی شیخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی ہوگا ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کی امانت ہے، ان کو پہنچا دینا اور میری طرف سے سلام بھی کہنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے علم ہوا کہ 5ویں صدی کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب الاقطاب ہوگا جس کا نام نامی اسم گرامی سید عبد القادر اور لقب محی الدین ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور گیلان میں اس کی پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اول و آخر کے ہر ولی اور ہر ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اولیاء رحمان میں سے کوئی بھی آپ کی ولایت کا منکر نہ تھا، بلکہ سب نے آپ کی آمد کی خبر دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر غوث العظم کے زمانہ مبارک تک وضاحت کے ساتھ آگاہ فرما دیا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی آمد کی خبر دی ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمت اللہ علیہ نے 468 ہجری میں کوہ ہرد میں اپنی خلوت میں ارشاد فرمایا کہ ان قریب بلاد عجم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کرامات اور خوارق کی وجہ سے بہت مشہور ہوگا اور تمام اولیاء اللہ میں مقبول اور منظور ہوگا۔ اس کے وجود پاک سے اہل زمانہ کو شرف حاصل ہوگا اور جو کوئی بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوگا نفع اٹھائے گا۔ حضرت شیخ شبکنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے مرشد پاک شیخ ابو بکر بن حواز رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ عراق کے 8 اوتاد ہیں، حضرت معروف قرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرفائے عجم میں سے ایک شخص بغداد شریف میں آ کر سکونت اختیار کرے گا، اس کا ظہور 5ویں صدی میں ہوگا، وہ شخص اوتاد، افراد اور اقطاب زمانہ سے ہوگا۔ حضرت شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنے مریدین سے فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت والا ہوگا، اس کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہوگا اور بغداد شریف میں آ کر سکونت اختیار کرے گا، اعلان فرمائے گا اور تمام کے تمام اولیاء اللہ اس کے فرمانبردار ہوں گے۔ حضرت شیخ مسلمہ بن نعمت السروجی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اب قطب زمانہ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قطب وقت اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں اور ابھی وہ پوشیدہ ہیں، انہیں عارفین کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ نیز عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان قریب ایک اجمی شخص جن کا نام مبارک عبد القادر ہوگا ظاہر ہوں گے، جن کی کرامات اور خوارق عادات باکثرت ہوں گی، اور یہی وہ غوث اور قطب ہوں گے اور تمام اولیاء زمانہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات عالی نسب اور ان کی کرامات کی تصدیق کرنے کی وجہ سے لوگوں کو نفع دے گا۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی رات کو مشاہدہ فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمائے صحابہ کرام اور ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء رحمان کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے ابو صالح، تجھے مولا تعالیٰ نے ایک فرزند عطا کیا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اور اس کا مرتبہ اولیاء میں وہ ہوگا جو میرے نبیوں اور رسولوں میں ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کے والد ماجد کو خواب میں بشارت دی کہ ماں سوائے ائمہ کرام کے تمام اولیاء رحمان آپ کے فرزند کے فرما بردار ہوں گے اور اس کا قدم اپنی گردنوں پر رکھیں گے اور اس کی اطاعت و فرما برداری ان کے درجات کی ترقی کا سبب ہوگی، اور جو اس کی اطاعت کا منکر ہو جائے وہ قرب الہی کی بلندی سے بعد اور محرومی کے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ جس رات جلوہ گر ہوئے، اس رات گیلان شریف میں سب لڑکے ہی پیدا ہوئے جن کی تعداد 1100 تھی، اور وہ تمام کے تمام اولیاء رحمان تھے۔ حضرت شیخ محمد عیسیٰ برہان پوری کے ملفوظات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا نطفہ مبارک آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت سے نکل کر آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ و طاہرہ زاہدہ و عابدہ کے رحم و مبارک میں متمکن ہوا تو تمام گھر منور ہو گیا، اور مولا تعالیٰ نے آپ کی خاطر اولیاء کرام کے نطفے اپنے باپوں کی پشتوں سے نکال کر ماؤں کے رحموں میں متمکن کیے اور ان کو اسی رات پیدا کیا جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، تاکہ وہ آپ کے فیض سے استفادہ پائیں۔ مشائخ کرام سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات 7 آسمانوں کو طے کر کے عرش عظیم کے قریب پہنچے تو اسے بہت بلند پایا، اور پھر آپ نے یہ ندا سنی کہ پیارے حبیب اوپر آؤ، تو آپ نے خیال فرمایا کہ اتنے بلند عرش پر کیسے چڑھوں۔ فوراً ایک خوبصورت نوجوان حاضر ہوا اور آپ کی ذات اقدس کے مناسب آداب بجا لا کر بیٹھ گیا اور زبان باطن سے اپنے کندھے پر قدم رکھنے کی آرزو کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس کی گردن پر رکھا، پھر وہ کھڑا ہو کر بڑھنے لگا حتیٰ کہ عرش عظیم تک پہنچ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی بابت دریافت فرمایا۔ وہ ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے باادب کھڑا ہو گیا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کا مرتبہ ولایت سے کہیں عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا سنی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے میرے پیارے حبیب، یہ تیرا بیٹا ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، جو اہل بدعت اور ملحدوں کی کثرت کے وقت تیرے دین مبین کو زندہ کرے گا، اس کا خطاب محی الدین ہوگا۔ یہ خطاب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کی اور فرمایا، اے میرے آنکھوں کے نور اور میرے اہل بیت کی ضیاء، جیسے میرا قدم تیری گردن پر ہے ویسے ہی تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا، اور جو تیرے قدم کو قبول کرے گا اس کو درجہ عظمہ ملے گا، اور جو منکر ہوگا اس سے ولایت چھین لی جائے گی۔ جو شخص حضور غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ کا منکر ہوگا وہ ولایت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا۔ حضرت شیخ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک ابئی نامی اجمی شخص نہایت کند ذہن تھا، بڑی محنت سے سمجھانے کے باوجود بھی مسئلہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ جن کا نام ابن سمہل تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت اسے پڑھا رہے تھے۔ اس کے سبق نہ آنے سے ابن سمہل بہت حیران ہوئے۔ جب لڑکا سبق پڑھ کر مکتب سے چلا گیا تو ابن سمہل نے آپ سے کہا کہ آپ کا اس کو پڑھانے میں اس قدر محنت کرنے پر میں حیران ہوں۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس لڑکے کے ساتھ میری محنت اور جانفشانی کے دن 1 ہفتے سے کم رہ گئے ہیں۔ 1 ہفتہ نہ گزرے گا کہ یہ بیچارہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ ابن سمہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی 1 ہفتہ بھی نہ گزر پایا تھا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا، اور میں نے اس بچے کے جنازے میں شرکت بھی کی۔ ابو الوفا یحییٰ بن سعید جو ابن المزاحم الظالم کے نام سے بھی مشہور و معروف تھا، اسے خلیفہ المقتفی الامر اللہ نے عہدہ قضا پر معمور کیا تو حضرت محبوب سبحانی نے ممبر پر چڑھ کر خلیفہ سے فرمایا، اے خلیفہ، تم نے ایک ظالم آدمی کو منصب قضا پر معمور کیا ہے، کل تم بارگاہ الہی میں کیا جواب دو گے؟ خلیفہ نے جب آپ کا یہ فرمان سنا تو کانپ کانپ کر رونے لگا اور اسی وقت اس ظالم شخص کو عہدہ قضا سے معزول کر دیا۔